فریلانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز، یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز، ویب انٹرایکٹو ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم، خوش آمدید اور السلام علیکم۔ فوٹوشاپ کے بنیادی ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری سیریز کا حصہ ہے۔ ہم نے یہ سفر موو ٹول سے شروع کیا تھا۔ موو ٹول کے بعد ہم سلیکشن ٹولز کی طرف بڑھے۔ سلیکشن ٹولز میں ہم نے ریکٹینگولر مارکی ٹول، ایلپٹیکل مارکی ٹول، سنگل رو اور سنگل کالم مارکی ٹول کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم لاسو ٹول، پولیگنل لاسو ٹول اور میگنیٹک لاسو ٹول کی طرف بڑھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا استعمال کہاں کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کوئک سلیکشن ٹول اور میجک وین ٹول کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی۔ بعد ہم کراپ ٹول، پرسپیکٹیو کراپ ٹول، سلائس ٹول اور سلائس سلیکٹ ٹول کی طرف بڑھے۔ پھر ہم نے آئی ڈراپر ٹول، 3D مٹیریل آئی ڈراپر ٹول اور کلر سیمپلر ٹول جو ہے ان کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی۔ اب تک ہم جتنے ٹیوٹوریل کر چکے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود پلے لسٹ آل فوٹوشاپ ٹولز ایکسپلینڈ ان اردو کے نام سے موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے والا کوئی ٹول جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں یا اس کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پلے لسٹ پہ جائیں اور آپ جا کے وہ ویڈیو جو ہے وہ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ رولر ٹول تک ہم استعمال جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نوٹ ٹول کے حوالے سے کہ یہ نوٹ ٹول جو ہے یہ کب اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ بہت سمپل سا ٹول ہے، اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ بھی آئی ہے۔ اگر آپ نے سائیکل تھرو کرنا ہے تو آپ نے کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کر کے رکھیں اور متعلقہ کی بورڈ شارٹ کٹ جو ہے اس کو پریس کرنا شروع کر دیں اور آئیکنز آپ کو یاد ہونے چاہیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت آپ کا ٹول پینل کے اندر کون سا ٹول جو ہے وہ سلیکٹ ہونے جا رہا ہے یا آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ کی بورڈ کی مدد سے آپ نوٹ ٹول تک پہنچ گئے یا مینولی جو ہے یہاں سے آپ نے جو ہی سلیکٹ کیا تو یہ نوٹ ٹول کی متعلقہ جو آپشن بار ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے۔ نوٹ ٹول کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آتھر کا نام لکھ لیا، کلر سلیکٹ کر لیا کہ آپ کون سا کلر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور لیفٹ ماؤس کلک سے ایک دفعہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے۔ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا نوٹس کا پینل جو ہے یہ یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اس پینل کو آپ یہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ فرض کریں یہ یہاں پہ اوپن نہیں ہوتا تو یہاں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تو وہی نوٹ پینل جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ آپ فرض کریں میں اپنے کسی ٹیم ممبر کو انسٹرکشنز دینا چاہتا ہوں کہ اس امیج کے اندر فلاں فلاں کام جو ہے وہ آپ کر دو تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ کہ ڈیئر مسٹر راؤ پلیز ریموو آل برڈز فرام دا امیج۔ ایک انسٹرکشن جو ہے وہ میں نے پاس کر دی تو جو ہی راؤ صاحب اس امیج کو کھولیں گے تو راؤ صاحب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے یہاں سے یہ برڈز جو ہیں وہ ریموو کرنے ہیں۔ اگر آپ ایک اور بنانا چاہتے ہیں، فرض کریں یہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں سورج کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں تو پھر یہاں پہ میں اب کلر فرض کریں میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں، بعد میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہاں پہ کلک کیا، اب جو ہی کلک کروں گا تو یہاں سے میں کلر جو ہے وہ چینج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا گرین ہونا چاہیے تو اب یہ گرین کلر جو ہے وہ مجھے ڈسپلے کرنا شروع ہو گیا ہے۔ آتھر میں چینج بھی کر سکتا ہوں، میں یہاں پہ کر سکتا ہوں ڈی آفس بوائے، تو کوئی بھی آپ آتھر کا نام جو ہے وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ ہیلو بوائے پلیز ڈو سم تھنگ with luminance of the sun، تو یہ آپ نے ایک میسج لکھ دیا۔ اب آپ کے پاس دو نوٹ ہو گئے تو یہ جو ایروز ہیں یہ یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ پہلے نوٹ کی طرف جانا چاہیں گے تو جب آپ اس پہ لیفٹ ماؤس کلک کریں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ لکھا تھا ڈیئر مسٹر راؤ پلیز ریموو آل برڈز فرام دا امیج۔ دوسرے نوٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا اپنا میسج جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس طریقے سے جب آپ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپنے کسی کولیگ کو بھیجتے ہیں اور وہ اس کو اوپن کر کے جو ہی ڈبل کلک کرے گا تو وہ نوٹ جو اس کے اوپر لکھا ہوگا، جو انسٹرکشنز ہوں گے وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلیئر آل کا بٹن جو ہے یہاں سے پریس کر دیں تو یہ سارے کے سارے ایک ہی دفعہ میں کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر آپ سارے نوٹ کو کلیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کر کے آپ یہاں پہ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں، اس نوٹ کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ہی میں نے اس کے اوپر ڈیلیٹ نوٹ کے اوپر کلک کیا تو فوٹوشاپ مجھے یہ میسج دیتا ہے کہ ڈیلیٹ دس نوٹ، یس یا نو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وارننگ دوبارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے تو آپ یہاں سے ڈونٹ شو اگین بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یس ڈیلیٹ دس نوٹ۔ اس کو بھی میں اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ نوٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں اور اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کر دیں تو اس سے بھی آپ کا یہی میسج ڈسپلے ہوگا کہ یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس نوٹ، یس۔ یا آپ یہاں سے کلیئر آل کریں گے تو ایک ہی دفعہ سارے کے سارے نوٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہینڈی ٹول ہے، اس کو استعمال کرنے کی عادت جو ہے وہ ڈالیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، انسٹرکشنز پاس کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ٹول ہے۔ یہ عادت جو ہے یہ مینجمنٹ میں آتی ہے کہ جب آپ پروجیکٹس کو، بہت سارے پروجیکٹس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا۔ میموری جو ہے انسان کی جو یادداشت ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جب پیسو سیکشن میں چلی جاتی ہیں اور ایکٹیو نہیں رہتی تو آپ کو
وقت پڑھنے پہ وہ بات یاد نہیں آتی. لیکن جب آپ نوٹ لے لیتے ہیں, جب آپ کچھ لکھ لیتے ہیں, تو پھر آپ اس کو چاہے 2 سال کے بعد بھی اوپن کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انسٹرکشن جو تھی آپ نے اس وقت پاس کی تھی. آپ ڈیٹ بھی ڈال سکتے ہیں, آپ اس کے اندر نام بھی لکھ سکتے ہیں, آپ پروجیکٹ کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. الغرض یہ ہے کہ آپ جیسا کہ آپ نوٹس لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نوٹس جو ہے وہ یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.